بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم آپ کو کہانی سنا رہے تھے نبیوں کی کہانیاں، اور نبیوں کی کہانیاں کیوں سنا رہے تھے؟ تاکہ ہمارا ایمان بنے۔ آؤ بچوں، ایمان سیکھیں۔ نبیوں کی کہانی سے کیا سیکھتا ہے انسان؟ ایمان۔ صحیح ہے؟ اچھا، تو پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ دوسرے نبی کون تھے؟ شیس علیہ السلام۔ تیسرے نبی کون تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ ابھی ان کی کہانی چل رہی تھی، تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ان کی 3-4 باتیں بتائیں۔ نمبر 1 وہ تھے صدیق، اور وہ تھے نبی، اور تیسرے صالح، صبر کرنے والے۔ صحیح ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے قلم سے لکھنا انہوں نے سکھایا لوگوں کو۔ ہاں اچھا، اب آج 5ویں بات سنیے۔ شیس علیہ السلام، جو ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے شیس علیہ السلام کا جو علم تھا اس کو سیکھا۔ شیس علیہ السلام پہلے گزرے تھے نا، تو ان کی باتیں بھی سیکھیں، ان کی تعلیمات کو سیکھا، اس کو پھر لوگوں کو بتاتے تھے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اچھا، نبی کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ لوگوں کو حقوق بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ نبی کس کا کیا حق ہے؟ ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے۔ حق یعنی کیا ہے؟ تو نبی اللہ پاک کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو لوگوں کے حق پتہ چلیں۔ اچھا، جب لوگوں کو لوگوں کے حق پتہ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حقوق ادا کریں گے۔ جب ادا کریں گے تو پھر دنیا میں محبتیں آئیں گی، اور اگر حق ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں محبتیں نہیں آئیں گی۔ اچھا، تو نبی آتے ہیں، سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں اللہ کا حق۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتی ہیں نا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ نے عقل سے سوچا تھا؟ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو نبیوں کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے۔ نبی یہ تھوڑی بتاتے ہیں جہاز کیسے بنانا ہے، ٹرین کیسے بنانی ہے، ریل کیسے بنانی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام کیا ہے؟ حقوق۔ صحیح ہے؟ اسی وجہ سے نبیوں کا علم بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ نبی کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ بابا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان لوگوں کو جا کے یعنی یہ والا جملہ پورا بتانا، پھر یہ کرنا، پھر انہوں نے جا کے بتایا۔ تو فرشتے آتے ہیں نا اوپر سے، وہ بتاتے ہیں اللہ پاک نے۔ یہ جو قرآن ہے لکھا ہوا آپ کے پاس، یہ ہمارے نبی نے خود تھوڑی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، پھر ہمارے نبی کے اوپر وحی آتی تھی، ہمارے نبی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ وہی بہت بھاری چیز ہوتی ہے نا، ان بوجھ آتا تھا ان کے اوپر، کوئی سی بھی صورت اگر۔ ہاں صحیح ہے۔ اسی لیے تو قرآن معمولی چیز تھوڑی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو کہتے ہیں قولا ثقیلا، یہ بہت بھاری کتاب ہے۔ بھاری کا مطلب اس بڑی شان والی کتاب ہے، اس میں اللہ کی باتیں ہیں، معمولی باتیں نہیں ہیں۔ خیر، تو نبیوں کو اللہ کا سکھاتے ہیں، اور پھر نبی لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ حقوق سکھاتے ہیں۔ کس کے حق؟ ایک اللہ کے اور ایک اللہ کی مخلوق کے، کہ بھائی اللہ کے ساتھ ایسا کرو۔ اللہ، ہاں، مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے۔ شاباش، صحیح۔ اب دیکھیں، اب نبی بتائیں گے آ کے باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، دوستوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، غریبوں کا کیا حق ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ ہمارے نبی سے۔ تو کتنا پیارا دین ہے نا ہمارا، اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ جی اچھا، تو وہ یہ کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کام اور کیا انہوں نے، ایک تو دین سکھاتے تھے لوگوں کو نا، پھر کچھ لوگوں نے تو مانا، کچھ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا ادریس علیہ السلام کی۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب ایسا کرو۔ وہ رہتے تھے بابل میں، بابل کے معنی آتے ہیں نہر کے، صحیح؟ ادریس علیہ السلام۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، اپنے جو ماننے والے تھے نا، چند لوگوں نے ان کی بات مان لی، تو انہوں نے کہا بھائی اب ایسا کرو، اب باقی تو کوئی مان نہیں رہا، اب اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار کہ یعنی ہجرت کرتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی تھی، تو یہ بڑا مشکل، کوئی اور ملک میں چلتے، ہاں، بابل چھوڑ دیتے۔ وہ کہنے لگے یار بابل کیسے چھوڑ دیں، یہ تو بڑا اچھا ہے۔ اور مشکل ہی ہوتا ہے انسان کو، جہاں ساری زندگی رہا ہو، بچپن گزرا ہو، اس جگہ کو چھوڑ دینا۔ باقی کو چھوڑ دیا، ہاں، جو نہیں سن رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔
اب پھر انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. وہ چلتے 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 مصر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مصر. جہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی سنائی تھی آپ کو. اور ابھی آج کل جو فلسطین میں مسائل ہو رہے ہیں نا، فلسطین کے قریب ہی ہے مصر، اس کے بالکل. ہاں وہاں پہنچ گئے. صحیح. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دریا دیکھا وہاں پر، انہوں نے خوش ہو گئے. ہاں خوش ہو گئے، ہوئی یہ تو بڑا اچھا ہے یار، چلو بڑی اچھی جگہ ہم آ گئے. اور قرآن میں بھی ہے جب اللہ کے لیے کوئی آدمی کسی کو مشکل، مثال کے طور پہ کسی جگہ پر انسان کو دین پہ چلنے میں مشکل آ رہی ہو تو انسان کو چاہیے اس جگہ کو چھوڑ کے کہاں چلا جائے. دین پہ چلنے کے مثلا کوئی نماز نہیں پڑھنے دے رہا آپ کو، عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دے رہا، مردوں کو داڑیاں نہیں رکھنے دے رہا. صحیح ہے. تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہا، مدرسہ نہیں پڑھنے دے رہا. داڑیاں تو خود ہی آتی ہیں نا، لیکن وہ بعض ملک ہیں اس میں پابندی ہوتی ہے، داڑھی رکھو گے تو ماریں گے آپ کو، کاٹ دیتے ہیں. کٹوا دیتے. ہاں صحیح ہے. تو کسی جگہ دین پہ چلنے میں مشکل ہو تو ہمارے نبی نے کیا کہا، اس جگہ کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے جاؤ، کوئی اور سی جگہ چلے جاؤ. ہاں اس لیے قرآن میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اب اگر آپ ہجرت کریں گے اللہ آپ کو اور اچھی جگہ دے دیں گے. دیکھو یہاں پہ ادریس علیہ السلام نے کیا کی، ہجرت کی، تو دوسری جگہ بابل سے بھی اچھی جگہ مصر مل گیا، وہ لوگ خوش ہو گئے. تو ایک تو نبیوں نے یہ سکھایا. پھر انہوں نے نا یہ بھی سکھایا ان کو کہ بھائی آپ ایسا کیا کرو کہ ان کو نا رہن سہن کے طریقے بھی سکھائے. اچھا گھر کیسے بنائیں گے آپ، گلیاں کیسے ہوں گی، شہر کیسے آباد ہوں گے، مسجدیں کیسے بنیں گی، مطلب رہیں گے کیسے اس میں، اور سارے طور طریقے یہ بھی سکھاتے تھے. تو اب کتنی باتیں میں نے بتائیں. ادریس علیہ السلام سب سے پہلے کیا تھے، وہ صدیق تھے. نمبر 2 وہ کیا تھے، نبی تھے. نمبر 3 کیا تھے، صابر تھے. نمبر 4 قلم سے لکھنا سب سے پہلے انہوں نے سکھایا تھا لوگوں کو. نمبر 5 وہ تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے. حقوق کیا بتاتے تھے، حقوق بتاتے. کس کے حق، اللہ تعالیٰ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مخلوق کے، اللہ کے مخلوق کے، یعنی اللہ کے بندوں کے. صحیح. جیسے کس کے حق، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دوستوں کے، استاد کے، غریبوں کے، امیروں کے، ماتحتوں کے. اور آخری بات کیا تھی، وہ لوگوں کو رہن سہن کے طریقے بھی سکھاتے تھے، کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا کیسے، جاگنا کیسے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ وسلام علی المرسلین. اب ہم نبی کی کہانی میں نا آپ ہر نبی کے ساتھ یہ بولا کرے وہ سلام علی المرسلین. مطلب کیسے، یعنی یہی جو میں جملہ بول رہا ہوں، سلام علی المرسلین بولیں، سلام علی المرسلین. ہاں رسولوں پر اللہ کا سلام ہو. سلام علی ادریس علیہ السلام پہ اللہ کی کیا ہوں، سلامتیاں ہوں. پڑھیں سلام علی ادریس علیہ السلام. ہاں صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ادریس علیہ السلام کو جزائے خیر دے. صحیح ہے، نبی تو بہت اچھے ہوتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق. جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شیس علیہ السلام نبی بن گئے تھے. تو نبی پھر وہ ہو گئے تھے. ہاں شیس، ہاں پھر وہ یعنی وہ پھر حقوق بتاتے تھے. ہاں شاباش. پھر وہ کام کرتے تھے. پھر جب وہ چلے گئے تو پھر کون پھر کچھ عرصے کے بعد کس کو بھیجا اللہ پاک نے. اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ہوتا کیا تھا. آپ نے اچھا سوال کیا. ہوتا یہ تھا جب ایک نبی آتے اللہ بھیجتے، نبی لوگوں کو سمجھاتے. صحیح ہے. کچھ لوگ بہت سارے لوگ مان لیتے بات. جب جو لوگ مان لیتے نا تو پھر لوگ اس طریقے سے دین پہ چلنے لگتے. نبی کا انتقال ہو جاتا. کچھ عرصے تک تو لوگ دین پہ چلتے پھر آہستہ کمی آتی. پھر لوگ جو ہے بالکل برائیوں کی طرف چلے جاتے. پھر اللہ نیا نبی بھیج دیتے. پھر وہ لوگوں کو سمجھاتے لوگ صحیح ہو جاتے. پھر نبی کا انتقال ہو جاتا. پھر وہ آہستہ وہ بھی خراب ہو جاتے. پھر اللہ نئے نبی کو بھیج دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جو یعنی سب سے پہلے اللہ نبی بھیجتے، وہ لوگوں کو کیا کرتے، سمجھاتے. وہ کیا ہو جاتے، ان کا انتقال ہو جاتا. نہیں پہلے وہ لوگ صحیح ہو جاتے، کچھ پہلے صحیح ہو جاتے، پھر نبی کا ان کا انتقال ہو جاتا تو آہستہ گناہوں پہ پہنچ جاتے. ہاں تو پھر اللہ پاک دیکھتے. اللہ تو نہیں چاہتے میرے بندے جہنم میں جلیں. اللہ پھر نئے نبی کو بھیج دیتے. تو بابا جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یعنی شیس علیہ السلام
کہ پھر جو وہ تھے انہوں نے آدمیوں نے پھر آہستہ آہستہ وہ ہو گئے تھے. عام طور پہ یہی ہوتا تھا نا, آہستہ آہستہ صحیح ہے خراب ہو جاتے تھے. پھر میں آگے بھی آپ دیکھتے, بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ نبی کو بھیجتے, نبی لوگوں پر محنت کرتے, ان کو سمجھاتے, لوگ صحیح ہو جاتے کچھ صحیح, اور جب صحیح ہو جاتے تو پھر اللہ پاک پھر نبی کو اٹھا لیتے, انتقال ہو جاتا ان کا. پھر لوگ کچھ دن تک تو صحیح رہتے, کچھ مہینوں تک, کچھ سالوں تک. آہستہ 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 لوگوں میں کیا ہوتا, گناہ پیدا ہو جاتے, نیکیاں کم ہو جاتی. تو پھر اللہ پاک کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ ایک کسی کو نبی بنا کے بھیج دیتے. ایسی ہوتا رہا. 1,24,000 نبی آئے. 1,24,000 جب سے دنیا بنی ہے تو کتنے نبی آئے؟ 1,00,000. ہاں, 1-2 نہیں, 10-20 نہیں, 30-40 نہیں, 100-200 نہیں, 1000 نہیں, 1000 سے بھی اوپر. ہاں, لیکن الگ الگ ایسے آتے رہے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی. اب اگلی کون سی کہانی ہوگی ہماری؟ نوح علیہ السلام. بس آپ نبیوں کا نام بھی ترتیب سے یاد رکھیے گا. صحیح. السلام علیکم.